الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران کارکنان اور اسٹیج سے لے کر آخری کرسی تک ہم سب کا تعارف کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان میں آئے ہیں تو میدان سے چلے جائیں گے یا ہمارے مقاصد کوئی اور ہیں نہ ہم جیت کر اکڑنے والے ہیں نہ ہار کر بھاگنے والے ہیں ہم میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں اور اس شان سے کھڑے ہونے والے ہیں جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو دجانہ میدان میں آئے تھے ہم وہ نہیں ہیں کہ جو انڈر دا ٹیبل اور اپر دا ٹیبل اور جناب بند کمروں میں باتیں کوئی اور کریں اور سٹیج پر باتیں کوئی اور کریں ہماری باتیں جیل کی کوٹریوں میں بھی جا کر وہی رہی کہ قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنوں جواں ہمارا ہماری وہ باتیں نہیں ہیں کہ جناب کوئی تگڑا دیکھ کر سر جھک جائے کوئی جناب چودھری جٹ اور وڈیرا دیکھ کر کوئی جناب بات ہلکی ہو جائے ہم وہ ہیں ہمارے سامنے کوئی بھی ہو اگر امیہ بلال کے سامنے ہو تو بلال مار کھا لیتا ہے لیکن حضور کے دامن کو نہیں چھوڑتا اگر جناب خباب بن ارد کے سامنے جناب وہ امیہ ابن خلف اور ابو جہل ہو تو وہ اپنے جسم میں سوراخ کرا لیتے ہیں لیکن حضور کے دامن کو نہیں چھوڑتے اور جناب اگر ہمارے سامنے گولیاں برس رہی ہوں اور شل برس رہے ہوں ہم وزیر آباد تک جا کر ہر چیز الٹ دیتے ہیں لیکن حضور کے دامن سے پیچھے نہیں ہٹتے اور رہی بات ان لوگوں کی جن کا ذکر کیا جا رہا تھا میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ذکر کر کے اپنے اس جلسے کو ناپاک کیا جائے جن کی گنتی نیب کے کیسوں سے بچنے کے لیے اور اقتدار کے لیے تو پوری ہوئی
لیکن ناموس رسالت کے بل پیش کرنے کے لیے پوری نہیں ہوئی. لیکن میرے رب کی حکمت ہے کہ جس کو وزیر اعظم بنوایا اس کو پھر نیچے اتار کر ذلیل کیا, اور جو نیچے تماشائی تھے ان کو سیٹ پر بٹھا کے ذلیل کیا ہے. اور ہم تو کہتے رہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. تم سمجھتے ہو اقتدار آنے سے جناب عزتیں بنتی ہیں, ابھی ذلت تمہارا مقدر ہے, اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ تم سارے کے سارے کیسے ذلیل ہوتے ہو. اور وہ جو بخت کے تخت سے یخلق اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ ان لوگوں کی باتیں کہتے ہیں جی اس کے بارے میں بات کریں. میں نے کہا وہ تو مسکین ہے, اس کے بارے میں ہم اس وقت سامنے کھڑے تھے جب وہ بات کے مقابلے میں گولی چلاتا تھا. اور یہ مجرم لیگ, یہ جو مجرم لیگ والے ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم سے مل جائیں گے. میں نے کہا تمہارا اور ہمارا ڈی این اے نہیں ملتا. ایک منٹ تھکے بیٹھے ہو تو میں بس کر دینا, نہیں تھکے بیٹھے. میں نے پتا موسم دی سختی بھی ہے اور سفر دی دوری بھی ہے, لیکن اس تے میرا ذوق جنوں کیا کہنا اس تک. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ آسان ہے, کسے مائی دے لال جرت نہیں کہ دوپہر جولائی بھی چل رہی ہوئے اور اس طرح جلسہ کر کے دکھائے, پسینہ ٹخنے تک بہ رہے ہوئے. عشق والے یہ گلاں اور عقل اور عشق کا مقابلہ ہو نہیں سکتا. عقل ہزار بہیلا می پرس اور عشق برد کشاں کشاں. عقل جڑی نا وہ چونکہ چناچے نال بندے نو پیچھے کھچ دی. علامہ اقبال کہندا عقل چونکہ چناچے دے زاویے وچ رہندی, ایک عشق کہندا جدھر محبوب ادھر چلیے. عشق برد کشاں کشاں, عشق بندے نو دھکا لا کے میدان وچ لے کے آندا. عشق یہ کہندا کہ مالک دی چاہت کیے. اور جڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں یا جنہ دے ذہن وچ کوئی خماری ہے انہاں واسطے تا ساڈے بابا جی دس کے گئے کہ ساڈا کوئی پیمانہ کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. اے ساڈا منشور ہے اور اے اسلام دا منشور ہے. اے نہیں کہ تگڑے ویکھ کے لمے پے جانا. فرانس دی باری آئی تو جناب ہماری معیشت بند ہو جائے گی. جنہاں نے جناب جزاک اللہ جنہ دی فرانس کے بارے معیشت چل رہی سی, تگڑا ویکھ کے لمے پے جانا. اسی وہ نہیں ہے جڑا تگڑا ویکھ کے لمے پئیے. ساڑھے بابا جی فرما کے گئے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. اگر کوئی ماڑا نظر آ جاوے اس دے سامنے حضور دے جمال دا مظہر بن جانا اور اس دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جانا. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. اور اگر کوئی تگڑا ہو کے آ جاوے کہ میں بڑا تگڑا تو انہوں دسنا کہ اسلام بڑا ڈاڈائی. اسلام یہ نہیں کہندا کہ جا کے تگڑے دے پیرن پاؤ. اسلام کی کردا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, ایک شب العجبیز. جدو بڑے بڑے چودھری اور جٹ اور جناب سردار انکار کر دینا اسلام کی کردا بلال نو حبشے تو بلاندا, صہیب نو روم تو بلاندا, سلمان نو فارس تو بلاندا, تے ابو جہل نو بدر دے میدان لمحے پا کے رکھ دیندا. اے یاد رکھنا, اے جڑے وقت دے ابو جہلن انہاں نو اسی کہنے آج بھی واپس آ جاؤ. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن, میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اے یاد رکھنا جدوں تک حضور دے دامن نہ وابستہ نہیں ہوندے, کدی کشکول چاہ کے کسے دے در تے, کدی جناب کسے دے در تے, کدی در بدر, لیکن ایک در ہے جڑا اس در دا ہو جائے وہ پھر کسے ہور نہیں جاندا. او صحابہ او جناب اسلام دے اولین ادوار جناب صحابہ کو کھان واسطے گٹلیاں بھی نہیں سن اور جناب کھجورا بھی پوریاں نہیں سن. صحابہ گٹلیاں چوس کے بدر اچ گئے تے رب نے انہوں نے بھکھا نہیں رکھیا. پھر صحابہ دی اولاداں نے جناب کیسر و کسرا دے اوتے حکمرانی کی تھی. اے یاد رکھنا اسلام کسی دا قرض نہیں دیتا رکھدا. جنہاں نے مٹھی بھر جو دیتے سن اسلام نے جناب کیسر و کسرا دے سونے انہاں دی جھوڑیاں پا دیتے سن. اور اسلام بدیانتی نال نہیں چلتا, اے پکی گل ہے. اسلام نو بدیانت اور چور پسند نہیں ہیں. اور جناب جنہاں نو اور اپنے اور بیگانے سارے نو دین دا نال وہ 12,000 وولٹ 11,000 وولٹ دا کرنٹ پیندا. اور جھلیو اے دین ہی ہے جس نے آج تک تواڈے پاکستان نو اس حالات دے اندر بھی باقی رکھیا ہویا. نہیں تو تسا کسر کس نے کسر چھڈی 70 سال تو نہ اس ملک دے نہ بھلا مولویاں کیتا.
بے کوئی شک نہیں نہ اس ملک نے نہ بھلا پیرا کیتا نہ سیاستدانا کیتا نہ جرنیلا کیتا نہ ججاں کیتا اس ملک نو جس دا بس چلیا جتوں لٹ کے کھادا لیکن یہ ملک اس واسطے باقی ہے کہ اس ملک نو بڑھان واسطے ساڈے بڑے نے جڑا نعرہ بنیاد دیتا سی اسی کے پاکستان کا مطلب کیا یہ ملک انہاں بنیاداں دے اوتے کھڑیا اور اے ملک اگے چل بھی انہاں طریقوں تے چل سکدا جس طریقے تے میرے آقا مولا سانو نظام دے کے گئے اور اے اس نظام تو بغیر نہیں رہ سکتا اس ایک ایسا چودہ کام کھانا چلانا جو اس کو ہسپتال بھیج دئیے آپریشن کر دے گا اس ملک نو اسی حضور دے نظام واسطے لیا اتھے نہ جناب لبرلزم چل سکتا نہ جناب باقی جتنی فنکاریاں اے ٹوٹی پوٹی جمہوریت چل سکتی اے ملک دی بقا اسے نظام دے نالے جڑے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سانو دے کے گئے جس نظام دے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اے جناب آج ملک دے ہوتے سب نو زیادہ برڈن سب نو زیادہ معیشت دے ہوتے برڈن اس ملک دی اشرافی ادا جنہ دے کتیاں دا سامان باہر ملک میں آ رہا اس ملک دے ہوتے اس قوم دا برڈن نہیں ہے ایک قوم دا آج بھی اپنی محنت کر کے کھاندی اس قوم دے ہوتے برڈن انہاں لوگوں دا جنہاں نو ڈالر ہوتے پیار ہے اس قوم دے 90% یا 70% لوگوں نے تا ڈالر دی شکل بھی نہیں دیکھی اس قوم دے ہوتے برڈن او لوگن جنہاں نے جناب حکومتہ ایتھے کی دیاں تے جناب مزے بار کر رہے ہیں میں ملک دے چند سربراہاں دا نام لے رہا ہوں تو سا اے دیکھنا کہ وہ بیٹھے کی کیوں ہیں اے صرف توڑے ہوتے حکومت کرنا دیں توڑے ملک دے نال توڑے نال چل ہو سکتا جس دا جینا بھی تھے اور مرنا بھی تھے اور وہ بیرونی ملک دوریاں دے نا دے ہوتے باہر نہیں جاندہ اور اسی تا او لوگاں جڑے کدی عمرے دے نا تے بھی ملک تو باہر نہیں نسے اس واسطے کہ کدی انہاں دے خیال وچ نہ آ جائے کہ مولوی صاحب ملک چھڑ کے جا رہے ہیں میں کہو یہ ملک ساڈے بڑیاں نے بنایا 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز دے خلاف لڑنے والے ساڈے بڑے اور جنہاں نے انگریز نو تو دیس نکالا دیتا اور کالے پانی دی جیلاں برداشت کیتیاں تسی جیلاں ہتھکڑیاں لے آؤ ساڈے بڑے دا وتیرا اسی تے شوق دی منگا سمجھ کے ہاتھ وچ پانے اسی او نہیں ہے جڑا قوم نو روڈاں تے کھڑے کر کے اندر سکرینہ تو خطاب کریے اسی قوم دے نال تے کھڑے ہو کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور اسی سمجھتے ہیں کہ ساڑھے جتنے خون دی قیمت ہے ساڑھے ملک کے بسن والے مزدور دے پسینے دی اس کی قیمت اس تو زیادہ کیونکہ وہ محنت کردا اور ساڑھے اور انہوں دے درمیان کوئی باڑا اور کوئی سپیشل جناب سیکیورٹی نہیں لگی ہوندی اگر میں ہاتھ اگے بداواں تو میرا کارکنان نال مل جاندہ اوے انہوں نے کی پتا ہوئے جڑے سردی دے گرمی اے سی والے کمریاں اور بند کمرے ہیٹر والے کمریاں تو کھڑکیاں کھول کے انجوائے کرتے ہیں انہوں نے کی پتا ہوئے فٹ پاتھ تے سون والے دی دکھ کیے فٹ پاتھ تے سون والے دا درد کیے فٹ پاتھ تے سون والے دا غم کیے اے انہوں نے پتا سکتا جڑے قوم دے وچ رہندے اور جنہاں دیاں عیداں لندن اور جناب دورے امریکہ تے ہون انہوں نے بیچارے نو کی پتا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر یہ شہادت گاہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اسلام کچے بندے نہیں رکھدا کچے گھڑے نہیں رکھدا کچی مٹی دے بندے نہیں رکھدا ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے ازل میں سارے دلوں وال نظر کی تھی صحابہ تو پاکیزہ دل کسی دا نہیں پایا لیکن یہ یاد رکھنا صحابہ نو بھی رب پہلے بدر اس لے کے گیا پھر احد پھر خندق پھر تبوک پھر مریسی مستلق جرموک پھر کی کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس انا فتحنا لک فتحا اے فتح مکہ تک جناب اسلام مشکلات دور چ ضرور گزردا لیکن صدا کعبے دی گلیاں بلال نو کوٹ نہیں پہندی فتح مکہ دے موقع تے بلال کعبے دی چھت تے بھی آ جاندا اے یاد رکھنا اسلام غالب ہونے واسطے آیا اسلام نو سارا کفر رل کے پیا چیچنیا چ ماریا افغانستان عراق برما ساری جگہ ماریا لیکن ہندوستان ایک خاتون مسلمان اگر اکیلی بھی کھڑی ہوئے ان دے سامنے جے شری رام آکے تے مسلمان ہوندہ اس دے سامنے ہزارہ دے مجمع آہ دے دی اللہ اکبر اے یاد رکھنا مسلمان دے خون اللہ نے وہ جذبہ رکھیا جڑا کائنات دی ساری ٹیکنالوجی مار دے سکتا اگر یہ نہ دے سکتا ہوں تو پھر افغانستان چو کدی امریکہ شکست کھا کے نہ نستا اور یہ یاد رکھنا
کہ اج بھی مسلمان اس سے گل نال اپنی بقا اور اپنی عزت بنا سکتا جس دے بارے علامہ اقبال کہندا کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ. اے یاد رکھنا مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفے دی مسجد بیٹھ کے خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہے ہیں, خشک ٹکڑے بھگو کے. ایک بندہ مسجد کے اندر آیا اور کہنے لگا میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا میرے کول. آپ بیٹھے, آپ نے کہا جی میں علی نو ملنا. آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے. انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں کھبے ہاتھ تے خیبر دا دروازہ چکیا, جہاں ذوالفقار چلاندا, میں اس علی نو ملنا. آپ نے فرمایا بہ جا جھلیا, وہ ساڑی ایمانی طاقت ہے, یہ ساڑی جسمانی طاقت ہے. ایمان دے کے کوئی شے نہیں ٹک سکتی. اور معیشت دا رونا لے قوم نو جناب تجربہ کار جڑے لیا کے مسلط کیتے گئے, انہوں دا حال دیکھ لو کہ پٹرول جناب 250 تے ڈالر 200 ہوتے. میں کہا ایک کوئی کلیا تسی 1000 باری مذاق اڑاؤ, اس مرد کلندر دے منہ چوں نکلیا کہ جدوں تک سود تو اس ملک دی جان نہیں چھڑتی اے ملک کدی ترقی نہیں پا سکتا. اور سود تو جان چھڑان واسطے لوگوں مذاق اڑایا. او جی کس طرح؟ ہن یاد رکھنا ملک اس دہانے تے پہنچ چکیا کہ بابا جی دے فلسفی تو اور بابا جی دے فلسفے اور بابا جی دی گل تو بغیر ملک اگے چل نہیں سکتا. اس ملک دی ترقی دا راز اور اسے گل وچ کہ اوے سود اسی نہیں دیندے, ادھار اسی ادو دیں گے جدوں ساڈے کول ہوئے گا. چلو نسو اور رہی ادھار واسطے تنگ کرن, ایک کوئی کلیا کہ جنہوں نے ادھار دیتا جو انہوں کو لے لو. اس قوم نے اپنی کر کے کھا دی, قربانی پلیوں کی تھی, کسائی نو پیسے پلیوں دیتے, کسی کو مانگ کے دیتے, IMF والے کو مانگ کے دیتے, اچھا جناب اسٹیبلشمنٹ کو مانگ کے دیتے, بیوروکریسی کو مانگ کے دیتے, سیاستدانوں کو مانگ کے دیتے, مولویوں کو, پیروں کو, سارے ایک جناب گھر دے نمک تو لے کے سارا نظام خود محنت کر کے کھا رہے ہیں. تے ایک پیسے تک انہوں نے لوگوں کی عیاشی واسطے آئے سن جنہوں نے 70 سال تو اس ملک میں لوٹیا. اور انشاءاللہ سدا بادشاہی میرے رب دی. اور جڑے فرعون دے لہجے وچ گل کردے سن, اج انہاں ملک دے اوتے حکومت اور عیاشی اور پروٹوکول ہٹو بچو دے اندر حکومت کرن والے, اج پرویز مشرف کتے بیٹھیا اس پاکستان سے. بابا جی نے کیا سی, انہیں بابا جی تے ظلم کیتا نا جدو جناب پرچے شرچے کٹیا. بابا جی نے کہا جھلے آسی ایتھے ہی ہاں, ساڈا مرنا جینا بھی ایتھے ہی ہے, لیکن یاد رکھی پاکستان میں تینوں جگہ نہیں دینی. اج بھیک مانگ رہا پاکستان وچ دفن ہون واسطے. اس ملک تے 3 دفعہ وزیر اعظم رہن والا کتے بیٹھا, لندن نہیں بیٹھا. یار ساڑی آنکھاں کدوں کھلنیاں, اے جڑا ہن لگا پھردا نا لگیڑ, اے بھی انشاءاللہ چند دن دی گل ہے, اجے چمک نظر آ رہی, شاید مل جائے اقتدار. جے دی بریک بھی لندن یا نیو یارک تو اورن لگی تے سانو دسنا. اور اس ملک تے کدی مشکل وقت آ گیا تے انہاں سارے دے تیارے کھڑے تیار, انہاں نے نس جانا. اس ملک وچ اگر کوئی باقی رہن گے اور ہر دشمن دی آنکھیں چاک پا کے کہن گے کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے, نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر, جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. ہاں, اور اس ملک کے اندر اگر کبھی کوئی مشکل وقت آیا تو اے حضور دے غلام ہی کھڑے ہونا. اور اگر کوئی اس ملک دا دشمن اس کی طرف میلی اکھ دیکھے گا تو حضور دے غلام ہی انہوں جواب دے سکتے ہیں. اور جنہ دا ایک پٹاخہ چھوٹن تو لتا کمری ہون, اور جناب جڑے دائیں بائیں دیکھ رہے ہون, اور جناب پروٹوکول تو گھروں باہر نہ نکل سکن, انہاں غزوہ ہند لڑنی, انہاں کشمیر چھڑا کے دینا. یہ خالی کشمیر فروش نہیں, یہ ضمیر فروش بھی ہیں, ہم شیر فروش بھی ہیں. آپ یہ صدیقی کی نہ بیچی, بولیاں بیچی, پیرہ بیچی, تحریک لبیک بیچی, کشمیر کی نے بیچا. اسی دا کہندے رہا لگو کے بابا جی فرمایا جے کشمیر لینا سادہ جا حل ہے, ایٹم بم دا بکسا لے آؤ ایتھے, تسی اے جناب سارے میدان چا جاؤ, میری ویل چیئر اگے رکھو, رات تک کشمیر نہ آوے تو کشمیر دا کیڑا ساتھ. اور یہ یاد رکھنا لفظ سخت ہے لیکن کوئی گل نہیں, حقیقت بھی ہے. اے نچن والی دے پتر کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. اس دا میں ثبوت دینا, نچن والی دے پتر نہ کدی آزادی دے سکتے ہیں اور نہ کدی آزادی دی جنگ ہو لڑ سکتے ہیں. جنہاں دے بڑے نے تختہ دار تے اتنے کھڑے ہو کے مولانا کفایت علی کافی نے اے نعت پڑھی کہ کوئی گل باقی رہے گا
نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ، اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ باقی نہیں ساڑھے الیکشن دا حال تے بینو یقین ہے قوم اتنی تنگ آ چکی ہے نہ کولوں کہ اگر الیکشن صحیح کرائے جان تے الیکشن کمیشن دے ڈبے تھوڑے پہ جان کے تحریک دے ووٹ انشاءاللہ زیادہ ہوں۔ یہ تو گل ہی کوئی نہیں، یہ تو ہجے گرمی دیوانے آئیں ووٹر تے سپورٹر اسی گھر بٹھائے ہوئے۔ اسی تو صرف دسن آیا کہ جتنا مشکل ہوئے اور جتنا سخت ہوئے حالات، موسم دی بھی سختی ہوئے، حالات دی بھی سختی ہوئے، اسی او دے وچ بھی نسن والے نہیں ہیں، او دے وچ بھی میدان ہے۔ کسی جرت کے دن دے 12 بجے میدان لا کے دکھائے اور پھر حوصلے نال سارے بیٹھے ہون، این پھنس کے بیٹھے ہون، اور کسی نو گھر جان دی جلدی بھی نہ ہوئے۔ اور جناب دسن آن کہ اگر تسی ساڑھے ووٹاں تے پیرا ڈاکا ماریا یا تہاڈا RTS بہ گیا تے پھر اے ہو جے بٹھاواں گے کدی کھلون جوگا نہیں ہوئے گا۔ اور تسی سانو جاندے نہیں، ساڈا ویر بھی بڑا ڈاڈا، اسی دشمنی دے ادھر آئیے تے اسی انہاں دا خون آ جڑے کشتیاں ساڑ کے سمندر پار جاندے ہیں، انہاں نہیں کھلوندے پھر یا آر یا پار۔ لہذا تحریک لبیک پاکستان بڑے مشکل نہ اس رستے تے آئے، الیکشن والے رستے تے انہاں دا رستہ نہ روکیا جائے، بالکل نہ روکیا جائے۔ انہاں نو الیکشن کراؤ، جت ہار مقدر دی، نہ اسی میدان چو نسن والے تے نہ نسن دیاں گے، اور انشاءاللہ 202 میرے خیال میں پہلی باری امیدوار آیا، اجے تو انشاءاللہ شروع ہویا ہے، ابھی آغاز عشق ہے۔ ہاں ابھی ہاں جی 90 موڑ اجے تو پہلی دفعہ آیا نا ساڑا امیدوار ہے، 18 نہیں سی، اے پہلی دفعہ آیا، اور اسی وہ نہیں ہاں کہ وہ کہنے نا قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہاں، اسی یہاں جنہ حضور واسطے گردنہ بتائیں ہوئی ہیں، ساڑا قدم پیچھے دھون لگے ہوئے، اور جس کا دل کردہ جتوں مرضی بڑھ لوے حضور دے ناتے۔ ہاں، اور انشاءاللہ حضور دے نام تے غداری نہیں ہو سکتی، حضور دے دین نہ غداری نہیں ہو سکتی، اپنی ملت نہ غداری نہیں ہو سکتی، اپنی قوم دے نال غداری نہیں ہو سکتی، اور انشاءاللہ حضور دا دین اس پاکستان دے تخت پہ آ کے رہے گا۔ اس نو کسے ظالم دا ظلم، کسے جابر دا جبر، کسے جناب طاقتور دی طاقت نہیں روک سکتی۔ اے دین ہے، اے غالب ہو کے رہے گا، اور اللہ دا حکم ہے کہ لا غالب الا اللہ، اللہ تو زیادہ کوئی شے غالب نہیں، سب نال غالب میرا مالک دے فیصلے ہیں۔ اور اے یاد رکھنا جنہاں نو کچھڑ چاہیا ہویا سی اج انہاں دیاں داڑیاں پٹ رہے ہیں، اسی تا پہلے کہندے سن باز آ جاؤ، طریقہ کار نہ چلو۔ آج جناب ملک دے اندر IMF اور جناب عالمی بینک دے اندر ملک نو گروی رکھن والے اور جناب UN نو خط لکھن والے کہ اس ملک دے حالات نہیں ٹھیک، میں کہا اس ملک دے الحمدللہ حالات ادو بھی ٹھیک سن جدو لبیک والے سینیوں تے گولیاں کھا رہے سن، اور یہ دس رہے سن کہ ماما اجے بانج نہیں ہویاں جنہاں غازی علم الدین پیدا کرنے چھوڑ دیتے ہیں، اے ماما اجے بانج نہیں ہویاں جنہاں غازی عبدالقیوم پیدا کرنے چھوڑ دیتے ہیں، اے ماما اجے بانج نہیں ہویاں جنہاں ممتاز قادری پیدا کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس قوم دے اندر بڑی دم خامے آخری شعر اقبال دا، اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساکی۔ اقبال کہندا کہ میں بڑا پر امید ہے انشاءاللہ اس سے قوم چو دوبارہ کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے گا، کوئی طارق بن زیاد پیدا ہوئے گا، کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوئے گا جڑا اسلام دا جھنڈا سر بلند کر دے گا، اور اسلام انشاءاللہ سر بلند ہونے واسطے آیا، جڑا اسلام لگے گا وہ بھی سر بلند ہو جائے گا، اور جڑا اس تو منہ موڑے گا وہ ذلت اس دی مقدر ہو جائے گی، وہ پھر مدینے دی گلیاں میں بھی چور چور دے نعرے سنے گا۔ انشاءاللہ اسی حضور دے دین نو تخت تے لیانا، اور تسی بڑی دلیری دے نال تحریک لبیک پاکستان دے نال کھڑے ہونا، آخری نعرہ لاؤ اور انہاں سارا نو پیغام دیو کہ جناب مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، لبیک